صفحے کی آخری لائن سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم سبحان الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآن خفف اللہ عنکم، فرمایا اللہ رب العزت نے تم سے تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور بے شک وہ جانتے ہیں کہ تم میں کمزوری آ چکی ہے، فإن یکم منکم مئتین، اور اگر ہوں تم میں سے 100 صابرتین صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین تو وہ غلبہ پالیں گے 200 پر، وإن یکم منکم الفین، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، یغلبوا الفین بإذن اللہ تو وہ غلبہ پالیں گے 2000 پر اللہ رب العزت کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ ان کا خون بہا دے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، اور تم ارادہ کرتے ہو دنیا کی زندگی کا، دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا حکم تھا
کہ اب ایک مسلمان کا مقابلہ ہوگا 10 کافروں کے ساتھ، تو پھر بھی آپ لوگوں نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ تو یہ حکم کافی دیر تک، یہ حکم اس طرح مسلسل چلتا رہا۔ مسلمانوں کی تعداد شروع میں کم تھی، پھر مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم انسان ہو، تمہارے اندر کمزوری بھی ہے، تو لہٰذا اب جو تمہارا مقابلہ ہوگا، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے اندر تخفیف پیدا کر دی ہے۔ فرمایا اب جو مقابلہ ہوگا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، ایک کا دو کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اگر دو کافر ہیں تو ایک مسلمان ان کے ساتھ جہاد کرے گا، ایک مسلمان ان کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ، فرمایا اگر تم 100 ہو تو اللہ رب العزت نے تمہارے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ 200 کے اوپر تم بآسانی سے غلبہ پا سکتے ہو۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر تم 1000 ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم 2000 کے اوپر بآسانی غلبہ پا سکو گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 8 ہجری کے اندر صحابہ اکرام کو روانہ فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ لشکر بھیجا، اور جب لشکر وہاں پہنچا تو شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ان کی تعداد 7-8 ہزار ہے، تو 3000 کا لشکر بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو، اور جب وہاں پہنچے تو ان کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے 3000 کو 2 لاکھ کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام کے اوپر ان اکیلے نے 40,000 کا مقابلہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اکیلے شخص کو 40,000 کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ پر اصل بات یہ ہے جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچھاڑ نہیں سکتی۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت بدر کے قیدی جو تھے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قید ہو کر چلے گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن کے مخالف ہیں، یہ اسلام کے مخالف ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہیں، اور یہ قیادت ہے، ان کا سر کچل کر کے رکھ دیا جائے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ جو میرا بھائی زید ہے، زید بن خطاب، وہ میرے حوالے کیا جائے، اور آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے وہ آپ کے حوالے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عمر بن عاص، آپ ان کو قتل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، فرمایا انہیں یہ قتل کریں، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رائے یہی دی کہ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قیادت ہے، ان کا سر کاٹ دینا چاہیے تاکہ کفار کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام سے مشورے کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ابوبکر صدیق سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب فرمایا ابوبکر تیری کیا رائے ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ جو رائے دی ہے وہ بالکل رائے درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قیدی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ یہ اتنے مغلوب الغضب ہیں، قیدیوں کو بھی نہیں چھوڑا، جو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا، تو اس کے اندر بدنامی ہوگی۔ تو میری رائے یہ ہے، ایک ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہماری ریاست کمزور ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام لے آئیں، اور اسلام لے آئیں گے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور بعد کے اندر مجاہدین کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کے کچھ بھی کہ اسلام لانے کی امید بھی تھی، پکی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن امید تھی کہ یہ لوگ جتنی ان کے ساتھ ہو چکی ہے اب یہ لوگ اسلام لے کر آئیں گے، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو باقی صحابہ اکرام نے بھی، جتنے باقی صحابہ اکرام تھے، 14 صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب 298 جو تھے تعداد موجود تھی، ان سب کی دو کے علاوہ باقی سب کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اسلام کے اندر دوبارہ داخل ہو جائیں، اور جو ان سے فدیہ لے جائے گا 70 کافروں سے، جو فدیہ لیا جائے گا وہ مسلمانوں کے کام آئے گا، ریاست کے کام آئے گا، اس کے ذریعے سے اسلحہ خریدیں گے اور دوبارہ جہاد کے اندر اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کی رائے کے اوپر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ ان قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے تو ہر ایک جو ہے 400 درہم دے گا، درہم دینے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ جن کے پاس 400 درہم تھے یا جن کے رشتہ دار لا سکے انہوں نے 400 درہم دیے، جن کے پاس کوئی آنے پیچھے آنے والا نہیں تھا یا جن کے پاس نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ جو صحابہ اکرام ہیں، یہ صحابہ اکرام کے بچے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ عرب کے اندر پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے مکہ میں، اور مسلمانوں میں تعداد کم تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جب یہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔
تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کو بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد کر دیا. اور جب ان کو آزاد کر دیا پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا، فرمایا کسی نبی کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہیں حتی یسجن فی الارض، کہ وہ ان کو چھوڑ دے. فرمایا اس کے لیے تو یہ تھا کہ وہ ان کا خون بہا دیتے، تمام کے تمام کا سر قلم کر دیا جاتا. اور جب ان کا سر قلم نہیں کیا گیا، یہ تو فرمایا تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے. تريدون عرض الدنیا، فرمایا تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے مال کا، کہ دنیا کا مال آ جائے، اسلام کو فائدہ ہوگا اور یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. واللہ یرید الآخرہ، فرمایا اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے آخرت کا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اللہ رب العزت کسی اور غزوے کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، مال و دولت بھی تمہارے پاس آ جائے گا. لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو بات خیال ہے نا، کسی کو پکا تو معلوم نہیں یہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اس مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا. لیکن اس کے بعد یہ پیشنگوئی تھی، فرمایا اگر اس رائے کے اوپر عمل کیا گیا تو بعد کے اندر جتنے لوگوں کو تم چھوڑ رہے ہو اتنے ہی مسلمان شہید ہوں گے. پھر احد کے اندر ایسا ہی ہوا، اور 70 کافروں کو جب بڑے بڑے کافروں کو چھوڑ دیا گیا، قیادت کو چھوڑ دیا گیا، تو انہوں نے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد احد کے اندر پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس کے اندر مسلمانوں کے 70 مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو سزا تھی وہ اس وقت دی. فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. لیکن یہ بھی ایمان والوں کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایمان والوں کے لیے سعادت ہے. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے، اگر انسان مر گیا تو شہید ہے، اگر واپس زندہ واپس لوٹ آیا تو وہ غازی بن جائے گا. تو یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم نے میرے نبی کو ایسی رائے دی ہے، لہذا ایسی رائے دینا تمہارے لیے بہتر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم دونوں کسی رائے کے اوپر متفق ہو جاتے تو میں وہی رائے دیتا، لہذا تم دونوں کی رائے مخالف تھی. میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں نے دیکھا جس کے اندر قیدیوں کا زیادہ فائدہ ہے تو میں نے ویسا ہی کیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا. آگے تذکرہ چل رہا ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.